میری دیوان ہے چالی پھر کہنا دل نہ بدلا تو دوبارہ یہاں آنے مت دینا. لیکن ایک شرط ہے, پہلے 40 دن کلی طور پر آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے. ایسا نہیں کہ تو مسجد میں بھی آئے گا, باہر گناہ بھی کرے گا, مسجد میں بھی آئے گا, موبائل پہ بے حیائی دیکھتا بھی رہے گا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کو دل میں نور جمع کرنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے, یہ نور ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے ضائع کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے مکان کے چھتوں کے اوپر وہ ٹینکی لگی رہتی ہے, واٹر کی ٹینکی ہوتی ہے نا, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ان پٹ, ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ. ان پٹ کے معنی جہاں سے اس میں پانی داخل ہوتا ہے, آؤٹ پٹ کے معنی جہاں سے پانی نکلتا ہے. اب بتاؤ اگر آپ نے اوپر ان پٹ والا نل کی چھوڑ دی, نیچے سے جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی چھوڑ کے رکھی, پانی ٹینکی میں جمع رہے گا یا نکلتا جائے گا؟ اوپر سے آتا جائے گا, نیچے سے چلا جاتا جائے گا, نہیں رکے گا. اس لیے میری گزارش ہے 40 دن کے لیے یہ گناہ کرنا بند کرنا پڑے گا. چھوٹے گناہ سے دور رہنا, بڑے گناہ سے دور رہنا, نظر کو بچانا, کان کو بچانا, زبان کو بچانا, مجلس ہو اچھی مجلس میں بیٹھنا, برائی نہیں کرنا, نظریں ادھر ادھر نہیں. 40 دن کے لیے موبائل بند کر لیجئے گا, بری مجلس میں مت بیٹھنا. اگر 40 دن کے بعد تو نہیں بدلا, اگر تیری حالت نہ بدلی, دوبارہ مجھے کبھی اس علاقے میں نہ آنے دینا. خدا کی قسم, ارے یہ میرے نبی کا ذکر تمہیں ضرور تبدیل کر لے گا. میں نے جموں کشمیر داؤدی صاحب, پاکی گرام داؤدی صاحب, ہماری داؤدی. میں نے 2 شعر اپنے عرض کر لیے, اگر آپ سننا چاہیں تو میں سنا دوں گا اسی حوالے سے. بدل جاتے ہیں کیلوں کا, کیلوں کا میں نے بول چاہا, بدل جاتے ہیں کیلوں کا, سور جاتے ہیں ان کے حال. بدل جاتے ہیں کیلوں کا, سور جاتے ہیں ان کے حال. جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے, جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. زبان بھی صاف ہوتی ہے, بدن بھی پاک ہوتا ہے, جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. لوگوں اگر بدلنا ہے, گناہ کو چند دن کے لیے چھوڑنا پڑے گا, کم از کم. جواب تو برے لوگ نہیں دے رہے. 40 دن سے کچھ ہوگا نہیں, مطلب آپ کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. 40 دن کیا بات ہے, ہم تو اس وقت سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا وقت میں بے برکتی ہو جائے گی. عرض کرنے لگے آقا کیسے؟ فرمایا سال تو سال ہی رہیں گے, مہینے تو مہینے رہیں گے, ہفتے تو ہفتے ہی رہیں گے, دن تو دن ہی رہیں گے. دن 24 گھنٹوں کا ہے وہی رہے گا, سال 12 مہینوں کا ہے وہی رہے گا, سال 6 مہینے کا نہیں 12 ہی رہے گا. لیکن وقت میں اتنی بے برکتی ہو جائے گی, لوگوں کو سال مہینے لگ جائیں گے اور مہینے ہفتے نظر آئیں گے, اور ہفتے دنوں کی طرح نکلتے جائیں گے, اور دن جیسا گھنٹے کی طرح نکل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ
لوگ دنیا میں اتنے پھنس جائیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا سال کب شروع ہو اور کب ختم ہو. اتنے ماہر ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا دن کدھر سے نکلے گا. تو لہذا لوگوں اب میں عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے 40 دن کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. 40 دن کے لیے انشاءاللہ تمام گناہ چھوڑیں گے ہم. کس کا ارادہ کس کا اس کا مطلب کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیا کہ ارادہ نہیں کرنا. کیا بات سمجھے نہیں شاید. کس کا ارادہ ہے 40 دن ہم مکمل گناہوں سے بچیں گے. اب بات سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا 40 دن کوئی بڑا وقت نہیں ہوتا ہے لیکن 40 دن میں جب آپ عبادت شروع کریں گے, جب آپ پنجگانہ نمازی بنیں گے, جب آپ درود پڑھیں گے, یہ دل جو کالے ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے سیاہ جو ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے یہ پتھر جو ہو گئے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر یہ داغ بڑھ جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے بڑھتے 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 دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. پھر انسان گناہ کرنے کی جسارت کرتا ہے, بڑے گناہ بھی بڑے نظر نہیں آتے ہیں, پھر یہ قاتل بھی ہو جاتا ہے, قتل کرنا کوئی بڑا معاملہ نظر نہیں آتا ہے, پھر یہ ظلم بھی کرتا ہے, ظلم کرنا اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتا ہے, پھر یہ لوگوں کا حق بھی کھاتا ہے, پھر لوگوں کا گلا بھی گھونٹ لیتا ہے, پھر لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر دیتا ہے, پھر بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے. یعنی بڑے 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 گناہ بھی کرتا جائے گا, پھر بڑے گناہ بڑے نظر نہیں آتے ہیں. یہ اس کی وجہ کہ دل کالا ہو گیا ہے. اسی لیے میں نے کہا اب اس کالے دل کو دوبارہ سفید بنانا ہے. خدا کی قسم جب انسان گناہ چھوڑ دیتا تو نیکیوں کی طرف لگ جاتا ہے. نیکیوں سے بھاگتا اسی لیے کیونکہ گناہ میں لگ جاتا ہے. کام تو دو ہی ہے, یا اچھا یا برا. کام دو ہی ہے دنیا میں, یا اچھا کام یا برا کام. بس جب آپ نے اچھا کام چھوڑ دیا تو برے میں لگنا ہی ہے. یہ تو کامن سینس ہے. کام دو ہی ہے, تیسرا کام دنیا میں نہیں ہے, یا اچھا کام ہے یا برا کام ہے. علماء بیٹھے, بزرگ بیٹھے, آپ جواب دیجئے. آپ کام تو دو ہی ہے, یا اچھا یا برا, تیسرا کام دنیا میں نہیں ہے. کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے مولانا کوئی کام نہ برا کرے گا نہ اچھا کرے گا, میں کہوں گا کیا کرے گا؟ بولا خاموش بیٹھے گا. میں نے کہا خاموش بیٹھنا بھی اچھا کام ہے. اس سے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ جب یہ غیبت کسی کی نہیں کرے گا خاموش ہو جائے گا. جب یہ کسی کے لیے زبان نہیں چلائے گا, بدکلامی نہیں کرے گا, خاموش ہو جائے گا. حضور نے فرمایا من سکت النجات, جو خاموش ہو گیا اسی نے نجات پائی. خاموش ہو گیا اسی نے نجات پائی. اصل خاموش ہے, لیکن ہم خاموش رہنا نہیں چاہتے. ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے, اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے 2 دن اگر کسی بندے نے بات نہیں کی, ہمارا کلیجہ باہر کو آ جاتا کہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے. یہ ہماری عادت بن گئی ہے. خاموش رہنا ہماری عادت ہی نہیں, جبکہ اسلاف اور بزرگوں کا معمول رہا ہے خاموش رہنا. جب بولنا ہے تو اچھا بولنا, نہیں بولنا تو خاموش رہنا. دو ہی چیزیں میں نے بولا, دو ہی چیزیں, دو ہی کام, یا اچھا یا برا. جب آپ برائی کی طرف لگے تو گناہ تو اچھائی تو چھوڑنا ہی پڑے گا, لیکن جب آپ اچھائی کی طرف لگیں گے تو برائی خود بخود چھوڑ جائے گا. ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگے حضور آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, زکات دے دو, حج کرو, فجر میں اٹھو, یہ کرو وہ کرو, اتنا مجھ سے نہیں ہو سکے گا. کیسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے, لیکن آقا سامنے تھے مصطفیٰ, اپنی مرضی ہے, مانگو جو مانگنا. میرے آقا نے فرمایا تیری کیا چاہت ہے؟ عرض کرنے لگے حضرت بس مجھے کوئی چھوٹا سا کام بتا جس سے میں جنت میں چلا جاؤں گا.
نماز وغیرہ، چونکہ یہ آدمی بڑا گندا تھا، شرابی بھی تھا، بدکاری بھی تھا، زناکاری، عیاشی، چوری، ڈکیٹی، سب برے کام کرتا تھا۔ اب یہ نماز کیا پڑھتا؟ کہا بس چھوٹا سا تھوڑا کام یہ بتا جس سے میں سیدھے جنت میں جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا سن تو کرنا ہے کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب میرے پاس آئے گا مجھے سچ بولنا کیا کر کے آئے گا، سچ بولنا، سچ بولنا۔ بخاری کے حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا نے فرمایا سچائی انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت انسان کو جنت پہنچا دیتا ہے، اور فرمایا جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پاس جب آنا ہوگا تو سچ بولنا کہ کیا کر کے آیا گیا، خوشی میں مجھے تو سب کرنا ہے، بس آنا ہے بولنا یہ کیا گیا۔ جب آدھی رات گئی اس کو شراب پینے کا ٹائم آیا، جیسے اس کی عادت تھی، منشیات کی، برائی کی، شراب کی بوتل ہاتھ میں لے لی، ڈھکن اٹھایا، نبی آ گیا، مصطفیٰ اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، رہ ناپاک تو شراب پی کے حضور کو کہے گا میں نے شراب پی لی، کس چہرے سے بولے گا؟ جب وہاں سے نکلا تو سمجھتا تھا کوئی چھوٹی بات ہے، شراب پینا حضور کو بولنا پیا، لیکن جب حضور خیالوں میں آ گئے، ارے بولو بولو سبحان اللہ، جب حضور خیالوں میں آ گئے، ابھی تک خیالوں میں مصطفیٰ نہیں تھے، اب خیالوں میں مصطفیٰ آ گئے، خیال مصطفیٰ نے تبدیل کر لیا ہے۔ دو شعر عرض کر لوں گا، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آگے پورا واقعہ سناؤں گا، چھوٹا ہی ہے لیکن بہت پیارا ہے، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ محبت مدینے والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو محبت مدینے والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو یہ جس من میں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا، جو نام مصطفیٰ چومے، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، محمد ایک مرتبہ محبت سے چوم لو، محمد جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں۔ بزرگوں نے لکھا، میں نے بولا نا بزرگوں کے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے، عملی ہوتا ہے، ہمارے پاس تو زبانی ہے، ان کے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے، لہذا بزرگوں کی باتیں سن کر عمل لانا چاہے۔ فرماتے بزرگ جو لوگ نبی کا نام چوم لے، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے، کبھی اندھا نہیں ہوگا، یقین والا ہوگا، یقین والا جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا مل پائے گا؟ کیا فرماتے ہیں جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہلے پیار جو ان کا، پہلے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، پہلے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا،
محمد کے غلاموں کا کفن میں لا آقا کے حوالے دلوں کو کر لو پھر مزہ پاؤ پھر مزہ پاؤ یہ دل غیروں نے پکڑے ہوئے ہیں ان دلوں میں غیر بسے ہوئے ہیں ان دلوں میں ایک ہی بت نہیں ہزاروں بت اندر بسے ہوئے ہیں خواہشات کے بت بدکاری کے بت رشوت کے بت سود خوری کے بت ملاوٹ کے بت بڑا بننے کے بت نہ جانے کتنے بتوں کو ہم نے اندر بسایا ہے اندر ان بتوں کو نکال دو مصطفیٰ کو اندر لے آؤ لیکن یہ دل ایک غار ہے اس غار میں جب نبی جائے تو پہلے یار غار کے ذریعے سے اس کی صفائی کرنی پڑے گی شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی نبی جب غار میں گئے تو پہلے یار غار نے غار کو صاف کر لیا عارفین باللہ کہتے ہیں یہ دل بھی ایک غار ہے اس غار میں اگر نبی کو بلانا ہے پہلے اس کی صفائی کرنی پڑے گی کہتے ہیں جناب صفائی کیسے کرنی پڑے گی تو شاعر نے کہہ دیا ابو بکر کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا صلی اللہ علیہ یا رسول تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کرم ہو جائیں گے انشاءاللہ دل بدل جائیں گے تو کہہ دو انشاءاللہ یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت حقوں پر بھی برسا دے برسانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول نوجوان نے شراب کی بوتل کا منہ کھولا ڈھکن کھولا منہ سے لگانا چاہا تو مصطفیٰ یاد آ گئے فرماتے ہیں جب نبی یاد آ گئے جب آپ بھی 40 دن گناہ کو چھوڑو گے برے خیالات کو جب چھوڑو گے تو خیال نبی میں آنا ان کے تصور میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں ان کے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں آپ اگر پوری طرح متوجہ ہیں تو
دل کھول کر کے مل کر کے ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا بیدار ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سنیت کے لیے، اسلام کے لیے، عشق رسول کے لیے بیدار رکھے انشاءاللہ۔ بڑے محبت والے نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ آپ نبی کی عظمتیں سن کر خوش ہیں، اللہ نے ہمیشہ آپ کو خوشحال رکھے۔ ایک مرتبہ اور اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ علامہ استرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصر میں ایک عاشق رسول تھا، وہ ہر سال نبی کا میلاد مناتا تھا۔ مصر ہر سال میلاد منا کے لوگوں کو کھانا شانا وغیرہ یہ وہ خدمت علماء عوام شارع وغیرہ بڑی پیاری شاندار میلاد مناتا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا، اس یہودی کی ایک بیوی تھی، وہ ایک دن سوچنے لگی یہ کیا کر رہا ہے ہر سال، کس نسبت سے کرتا ہے، نہ بیٹے کی شادی نہ بیٹی کی شادی، نہ کوئی بندن نہ کوئی فنکشن، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، توجہ کہہ لگے شوہر یہ ہمارا پڑوسی کا کیا معاملہ، ہر سال یہ بڑی شاندار مجلس، کثیر تعداد لوگوں کا آنا جانا، کھانا پینا، خدمتیں یہ وہ کیا؟ اس یہودی شوہر نے کہا تجھے اس کے ساتھ کیا لینا دینا، ان کا مذہب الگ، ہمارا وہ الگ دین کے ہیں، ہم الگ دین کے ہیں، آپ کون کے نہیں، کم از کم مجھے بھی تو بولو نا، کرتے کیا ہے؟ تو مجبور ہو گیا شوہر، کہنے لگا او میری اہلیہ سن، اصل میں ان کے نبی کی ولادت کا دن ہے، اسی خوشی میں یہ مجلس منعقد کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ لوگوں کو کھلاتے دھلاتے خدمتیں کرتے مجلسیں مناتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اپنی غلامی اور بندگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا نبی کا ولادت کا دن ہے۔ فرماتے ہیں شوہر سو گیا، امام قسطلانی فرماتے ہیں المیلاد النبی میں واقعہ لکھا، فرماتے ہیں شوہر جب سو گیا یہ بیوی نہیں سوئی، اس کی یہودیہ بیوی اسی خیال میں رہی، یہ کون نبی، کیا نبی، کیا مطلب ہے، کیا مقصد، اسی خیال میں آدھی سے زیادہ رات گزر گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے ایک بڑا نورانی قافلہ خواب میں دیکھا۔ حضرت بڑے ہوشیاری سے بات کر رہے ہیں، بصیرت بن گئی، ابھی تک صرف بصارت اب بصیرت میں آ گیا۔ فرمائے بڑا نورانی قافلہ دیکھا، اس قافلے کے آگے ایک نورانی چہرہ والا، بڑا سنجیدہ، بڑا شان والا، بہت عزت والا، بڑا شاندار شخص آگے جا رہا ہے۔ یہ جو یہودی عورت کہتی ہے میں اس کے سامنے نہیں جا پائی، میں نے جسارت اس کے پاس جانے کی نہیں کی، لیکن یہ جو پیچھے قافلہ جا رہا تھا ان کے پاس میں گئی، میں نے کہا او لوگو تم کون ہو اور یہ کون ہے؟ کہا ہم ان کے صحابہ ہیں، یہ ہمارا محمد عربی نبی ہے۔ قسمت چمک گئی، کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرے پڑوسی نے نبی کو دعوت کیا ہے، نبی کی مجلس سجائی ہے، اور سجا کے عرض کیا کہ سنا ہے میرے آقا، بولو اونچی آواز سے بولو، سنا ہے میرے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے۔ کون چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ میرے آقا تیرے دیوانے بھی عرض کر رہے ہیں، آج مڑ کی بستی نے تیری محبت نے محفل سجائی ہے، میرے آقا تیرے انتظار میں ہے، صبر کرتے ہیں میرے آقا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔
مدنی مدینے اے طبیب جلد آنا مدنی تیری جب کی دید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے فرماتے ہیں تیرے پڑوسی نے حضور کو دعوت کیا انہیں کے گھر جا رہے ہیں فرماتے ہیں عرض کرنے لگی جب یہ باہر نکلیں گے کیا میرے ساتھ بات کر سکیں کیوں نہیں کریں ہم کہیں فرماتے جب آقا کریم اس عاشق رسول کے گھر سے نکل گئے خواب کا معاملہ ہے اب مجھے لگ رہا ہے بیدار ہے کوئی تھک گیا ارے عاشق رسول تھوڑی تھکتے ہیں جب ذکر رسول ہو رہا ہوگا کھانا لوگ بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں جب نبی یاد آ جاتے ہیں فرماتے ہیں جب اس عورت نے کہا جب یہ باہر نکلے تو میرے ساتھ بات کروانا میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات کروں آقا کریم باہر نکل آئے صحابہ گئے آقا یہ یہودی عورت چاہتی ہے کہ تیرے ساتھ گفتگو کر لے فرماتے ہیں جب میں نے اس کے ساتھ گفتگو کر لی بڑی پیاری 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 میٹھی میٹھی بول دل کو کھینچنے والی میٹھی باتیں جب میں نے سن لی دل کو بدلنے والی میں نے جب باتیں سن لی دل میں اثر کرنے والی گھر کرنے والی باتیں میں نے جب سنی ارے میرا دل تو باتوں نہیں بدل گیا باتوں نہیں بدل گیا میں نے کہا کہ جلدی کر لو مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لو میں مومنہ بن گئی میں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گئی لیکن نبی چلے گئے اب جب میں بیدار ہو گئی میرے لب ہل رہے ہیں زبان پہ کلمہ جاری ہے میں مسلمان ہو چکی ہوں لیکن اسی درمیان میں مجھ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا میں نے سوچا میں تو کلمہ پڑھ رہی ہوں میں تو مسلمان ہو گئی ہوں لیکن میرا شوہر اگر سن لے دیکھ لے کہ میں مومن بن گئی ہوں یہ تو مجھے زندہ نہیں رکھے مار لے فرماتی ہیں اب اسی ڈر میں سوچ رہے ہو کہ کیا کروں اسی اسنا میں میرا شوہر بھی بیدار ہو گیا جب میرے چہرے پر اس کی نظر پڑی تو چہرہ جیسا بدلنا ہوا دیکھا کہا او بیوی اہلیہ کیا بات ہے کہا کچھ نہیں کہا نہیں مجھے بھی تو بولو کیا بات ہے تو کچھ بدلی سی لگ رہی ہے تیرے حالات تو بدلے ہوئے لگ رہے ہیں کہا کچھ نہیں کہا نہیں چھپانے کی گنجائش نہیں ارے شوہر کیا بات ہے کہا ارے میری بیوی تو کس چیز کو چھپا رہی ہے جس چیز کو تو چھپا رہی ہے اس چیز کو اس نبی نے مجھے خواب میں ہی بتا دیا ہے کلمہ پڑھایا پھر میرے پاس خواب میں آئے کہا ارے یہودی تیری بیوی تو جنتی بن گئی جلدی کر تم بھی کلمہ پڑھ تم کو بھی میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا اور میری اہلیہ جس نبی نے تجھے خواب میں کلمہ پڑھایا اسی نے مجھے بھی کلمہ پڑھا ڈرنے کی ضرورت نہیں چل بیدار ہو جا اور تیاری کر ہم بھی اپنے نبی کی مجلس منا لیں گے تو لوگوں خیال نبی میں رہو گے تو بدل جاؤ گے 40 دن کے لیے میں نے بولا جب گناہ چھوڑو گے نظروں میں تصور نبی رکھنا ہے فکروں میں خیال نبی رکھنا ہے اصولوں میں اصول نبی رکھنا ہے نظروں میں نبی کی تصویر لانی ہے زبان پہ ذکر نبی لانا ہے
برائی سے دور کلی طور ہونا ہے 40 دن تک لگاتار عمل کرتے رہو 40 دن خود پتا چلے گا کہ پھر کہو گے کرو تیرے نام پر یہ جان فدا 40 دن کے بعد تیری زبان سے یہ نعرہ نکلے گا کرو تیرے نام پر یہ جان فدا بس ایک جان نہیں 2 جہاں فدا آقا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو میں نے عرض کیا کام 2 ہی ہے اچھا برا جب برائی چھوڑو گے تو آٹومیٹیکلی آپ اچھائی طرف لگ جاؤ گے لیکن جب اچھائی چھوڑو گے تو آٹومیٹیکلی آپ برائی کے کام میں لگ جاؤ تو میں نے گزارش 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال صرف آپ برائی کرتے رہے میرے دوست میرے احباب میری بہنیں اب میں صرف 40 دن کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑنا اور اس کو لینا بس خدا کی قسم جب اچھے طریقے سے اس کو لے لو گے نا پھر مرتے دم تک اس کو کبھی نہیں چھوڑو پھر ہوا کیا اس نوجوان نے شراب کی بوتل کو اٹھا کے دے مارا زمین پر کہا میں شراب پیوں اور حضور کے پاس جاؤں گا کہ میں نے شراب پیا کس چہرے سے جاؤں گا ابھی تک بھی شراب پیتا تھا اب بھی پینا شروع کر دیا لیکن اب چھوڑ دیا آپ کہو گے مولانا ابھی تک بھی وہی انسان وہی شراب اب کیوں چھوڑا میں نے کہا ابھی تک خود بھی تھا شراب بھی تھی لیکن خیال نبی نہیں تھے اب خیال نبی نے اس کے خیال کو بدل ڈالا نبی نے اس کے فکر کو بدل ڈالا حضور کی سوچ نے اس کی سوچ کو بدل ڈالا یہ نبی کی برکتیں ہیں خدا کی قسم یہ برکتیں رسول ہے یہ نبی کے نام کا اثر ہے اچھا بولو سبحان اللہ فرمانے شراب کی بوتل کو زمین پہ توڑ لیا پھوڑ پھاڑ دیا توڑ کر کے کہہ دیا کبھی شراب نہیں پیوں گا اب تھوڑی دیر بعد سوچ رہا چونکہ عادی بن گیا تھا اب کسی کی عادت چھڑا دینا بھی کوئی چھوڑی بات نہیں اب شراب سے تو موڑ دیا اب تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا جس بدکاری کا وہ عادی بن گیا تھا عورت کے ساتھ جو غلط تعلقات تھے چلا گیا نکلنے لگا جب قریب پہنچا تو حضور پھر یاد آ گیا حضور پھر یاد آ گیا اپنے آپ پر ملامت کرنے لگا کہنے لگا ارے بدبخت تو زنا کر کے حضور کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا میں بدکاری کر کے آیا کس چہرے سے جائے گا کس منہ سے بولے گا مڑ گیا خدا کی قسم واپس خیال نبی نے وہاں جانے نہیں دیا خیال نبی نے گناہ کے قریب جانے نہیں دیا اب واپس جب آتے اس عورت نے پیچھے سے پکارا او جوان آج اکیلے آدھے راستے سے بھاگا کیوں کام کیے بغیر کیوں بھاگا ہاتھ لگائے بغیر کیوں بھاگا اس جوان نے آواز ماری او بری عورت آج تک میری نظروں میں تیری تصویر تھی اب میری نظروں میں نبی کی تنویر آ گئی پیچھے سے ہمارے ظہور بھائی نے ابھی فرمائش کی تھی ایک شعر کی وہ یاد آ گیا جناب ماشاءاللہ ہمارے ظہور بھائی پروگراموں کے لیے بہت اصرار کرتے رہتے کہ وہاں جانا تو پیچھے سے آگے ابھی 2-4 منٹ پہلے کان میں کہہ دیا تھا ایک شعر کو یہاں یاد آ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے
محشر سے فقط اتنا سبب ہے ان کا دے بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تیری صورت تیری سیرت سے نرالی ہے آقا اپنا دیدار عطا فرما تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا فرماتے ہیں مڑ گیا واپس چھوڑ دیا امت کا چھوڑے کتنے بڑے گناہ کیا ماشاءاللہ بڑے بیدار لوگ یاد بھی کچھ رکھ رہے اللہ قبول کر لے اگر چند باتیں ہی یاد ہیں ان پہ عمل ہو جائے مجلس قبول ہو جائے گی انشاءاللہ کتنی باتیں چھوڑی کتنے گناہ چھوڑے شراب اور بدکاری لیکن صرف یہ اتنا ان چیزوں کا عادی نہیں یہ بڑا ڈاکو تھا مال کی ڈکیٹی نہیں کرتا ڈکیٹی کرنے گیا پھر نبی یاد آ گئے پھر چھوڑ دیا چھوڑ دے ساری رات نکل گئی تہجد کا ٹائم آیا کانوں سے آواز ٹکرائی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ساری رات سویا نہیں لیکن گناہ بھی نہیں گناہوں سے مردہ گیا ہٹتا گیا گناہ چھوٹتے گئے جب تہجد کی اذان کانوں سے ٹکرائی اب دیکھو گناہ چھوڑنے کا اثر دل میں آ گیا سوچنے لگا ارے ناپاک تم نے تو ساری رات بیکار گزاری کیا ہوا تجھے اب تو تہجد کا ٹائم آ ہی گیا ہے چل ایسے کیوں سوئیں گے وضو بنا لیں گے تہجد کی اذان ہو گئی اب نماز ادا کر لو فرماتے ہیں جو ابھی نمازوں سے جی چراتا تھا جو جا گیا تھا نبی کو نبی میں نمازیں نہیں پڑھوں گا اب خود نماز کی طرف بڑھنے لگا بڑے روتے تہجد کی اذان نماز پھر فجر کا ٹائم بھی ہو گیا فجر کی اذان بھی ہو گئی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو گئی اب سیدھے نبی کے پاس گئے اب نبی کو تو پتا ہی تھا میں نے کون سا نسخہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے نبی سے کہنے لگے آقا میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے ہنستے کیا بات ہے عرض کرنے لگے آقا میں تو سمجھتا تھا میں عمل سے بچ گیا مجھے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں مجھے وہ نہیں کرنا مجھے یہ نہیں کرنا اے آقا میں سمجھتا تھا تم نے بہت چھوٹا سا نسخہ دیا بس مجھے سچ بولنا ہے باقی کچھ نہیں کرنا ہے فرمایا بتاؤ کیا حالت ہے تیری فرمایا بس میرے آقا اس ایک چھوٹے نسخے نے میری زندگی کو بدل ڈالا ہے اب میں تہجد پڑھ کے بھی آیا اب میں فجر کی جماعت بھی پڑھ کے آیا اے نبی بس اب میں عمل سے جی نہیں چراؤں گا اب جو تیرا حکم ہوگا تیرے حکم کے سامنے میرا سر جھکے گا یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے گئے کبوں کیا دیکھے بولو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کبوں کیا دیکھے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا بستی کریا
تاج الشریعہ علم کا دریا علم کا دریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب توی تسکین دل آرامی جہاں صبر و قرار من یا رسول اللہ رخ پرنور بنما بے قرارم یا رسول اللہ مولانا جامی فرماتے ہیں بڑے مقبول شاعر فرماتے توی تسکین دل آرامی جہاں صبر و قرار من اگر بے چینیاں بے قراریاں دلوں کے اندر ہے اگر ان کو ختم کرنا چاہتے ہو حضور کی محبت میں بے قرار ہونا چاہتے ہو تو مولانا جامی سے پوچھ لو دوائیاں کام نہیں آئیں گی اس کے لیے سکون والے نبی کا ذکر چاہیے دل اگر چین اگر دل کی تسکین چاہیے بس سکون والے نبی کی یادیں کرو جامی نے فرمایا توی تسکین دل آرام صبر و قرار من رخ برنور بنما بے قرارم یا رسول اللہ اسی لیے میں نے آیت کی جو تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ جلدی سے سنیے وقت نہیں ہے بس اختتامی بات عرض کر رہا ہوں اونچا بولو سبحان اللہ اللہ رب العزت کا فرمانے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تین چیزیں اس میں بیان ہے بس جلدی سے نمبر ایک ایمان نمبر دو تقوی جب آپ نے ایمان لایا اب ایمان کی حفاظت تقوی کے ذریعے سے کرو متقی پر نیک بن ورنہ یہ ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا برباد ہو جائے میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا توجہ ہے حضور کی حدیث فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے ایمان کی حالت یہ ہوگی صبح جب گھر سے نکلیں گے تو مومن ہوں گے شام کو جب گھر آئیں گے تو کافر ہوں گے سمجھ رہے میری بات اللہ بچائے صبح گھر سے مومن نکلیں گے شام واپس آئیں گے تو ایمان کا خاتمہ ہو گیا ہوگا شام کو مومن ہوں گے صبح کو کافر یہ حالت ہے ایمان نہیں بچے گا دولت کے مارے ایمان کو بیچ لیں گے دنیا پرستی میں ایمان برباد ہو جائے گا ایمان محفوظ نہیں رہے گا اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار ایمان کے ساتھ تقوی کی دعوت دی ہے متقی بنو نمازی بنو پرہیزگار بنو بدکاری چھوڑو بے حیائیاں چھوڑو برے کاموں سے دور رہو گناہوں سے دور رہو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا اب ایمان کی حفاظت کے لیے تقوی بہت ضروری ہے اسی لیے خواجہ معین بن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے نصیحت فرمائی کہ بیٹے ایمان ایک برہنہ شے ہے ایک ننگی شے ہے لباس و تقوی اس ایمان کا لباس تقوی ہے ایمان کا لباس کیا ہے تقوی تقوی ایک الگ موضوع ہے اس پر گفتگو نہیں ہوگی اس وقت لیکن ایک جملہ یاد رکھو تقوی ہے کیا تقوی کی تعریفیں بہت الگ الگ تعریف علماء نے کی ہے لیکن من جملہ تقوی کی تعریف یہ ہے ہر ایک وہ چیز وہ کام جو اللہ اور رسول کو پسند ہو وہ انجام دینا اور ہر اس کام سے بچنا جو خدا اور رسول کو ناپسند یہ کیا ہے جواب دیجئے تقوی ہر وہ چیز ہر وہ کام جو اللہ اور رسول کو پسند ہے اس کو انجام دینا اور ہر اس کام سے بچنا جو خدا اور رسول کو ناپسند اس کو کیا کہتے ہیں اور ایک تاریخ جلدی یہ بھی سن لو تیرا مالک یعنی خدا ہمارا مالک ہے
حضور ہمارا مالک ہے، تیرا مالک کہ بی بی تم کو اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ جانے سے اس نے روکا ہے، تیرا مالک تجھے ہمیشہ اس جگہ پائے جہاں جانے کا حکم دیا۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ اب پھر تقوی کے درجات الگ الگ ہیں، ایک تو عام تقوی، خاص تقوی، پھر خاص الخاص، پھر خاص الخاص۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ 2-4 دن نماز پڑھ لیا ہم بھی عبد القادر جیلانی بن گئے، 4 دن نماز سے بڑے ولی بن جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، ان کے پاس ایک عورت آئی، آج ہماری بہنیں بھی آئی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت سے نوازے انشاءاللہ۔ ایک عورت آئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک عورت آئی کہنے لگے حضرت میرا ایک سوال ہے، تم بڑے امام ہو مومنین کے، میرے ایک سوال کا جواب۔ کیا سوال؟ کہا میں چرخہ چلاتی ہوں، اون کا کام کرتی ہوں، چرخہ سمجھ گئے؟ اس پر اون کاٹتی ہوں، اس کو بیچتی ہوں اور بچوں کا گزارا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سوال کیا؟ کا سوال یہ ہے میں غریب ہوں، میرے پاس کبھی شام مغرب کے بعد روشنی کا انتظام ہوتا ہے، کبھی چراغ کبھی ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا کبھی ہوتا تو کام کرتی ہوں، کبھی نہیں ہوتا تو بیکار بیٹھی رہتی ہوں، لیکن اتفاقاً کبھی ہمارے ملک کا بادشاہ اپنے حواریوں کو، سپاہیوں کو ساتھ لے کر کے گلی کوچوں کا دورہ کرتے ہیں، تو میری گلی سے بھی، میرے مکان کے ساتھ سے بھی ایک راستہ گزرتا ہے، کبھی کبھی ادھر سے بھی گزرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں تک بھی، اب اس سے کیا لینا دینا؟ کہا سن لینا دینا کیا؟ تقویٰ کی بات سنو لوگوں۔ اب اس سے کیا لینا دینا؟ کہا جب اس کی فوج نکلتی ہے، ساتھ میں سپاہی خادمین، ان کے ہاتھوں میں مشعلیں ہوتی ہیں، مشعلیں سمجھتے ہیں؟ چراغ لکڑی کے جلاتے ہیں، وہی جلا کے ہوتے ہیں، بہت لمبا قافلہ ہوتا ہے، اس لکڑی جو جناب جو بناتے ہیں مشعلیں، فرماتے ہیں اس کی لائٹ میرے مکان کے اندر میری کھڑکی سے داخل ہو جاتی ہے، بہت لمبا قافلہ ہوتا ہے، کافی دیر تک اس قافلے کا جو روشنی ہوتی ہے وہ میرے مکان کے کمرے میں رہتی ہے۔ بس میں یہ پوچھنے آئی اس روشنی میں چرخہ چلا سکتی کہ نہیں سکتی؟ اللہ، آپ سمجھ گئے؟ اور لوگ کہتے ہیں یوں ہی عبد القادر بنتے، یوں ہی اولیاء بنتے۔ امام احمد بن حنبل کے پیروں سے زمین کھسکنے لگی، تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی، پسینے پھوٹ آئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا تو ہے کون سوال کرنے والی؟ کہا امام احمد بن حنبل آپ اس کے ساتھ یہ اسے لینا دینا نہیں کہ میں ہوں کون، بس اتنا بول اس روشنی میں چرخہ چلا سکتی ہوں، اون کاٹ سکتی کہ نہیں، بس اتنا مجھے بول بس۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بہن جس تقوی کے درجے پر تو پہنچی ہوئی ہے اس درجے پر اس روشنی میں چرخہ چلانا چاہیے، اس درجے پر۔ کسی اور کو تو ہم اجازت دے سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں، کیونکہ آپ کا درجہ کچھ اور ہی ہے۔ اس درجے پر اس روشنی میں چرخہ چلا کے پیسہ کما کے اس پیسے پہ کوئی چیز کھانا یہ تجھے نقصان پہنچائے گا۔ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے اولیاء ایسے جنہوں نے کبھی گوشت کھایا ہی، اور یہ ادھر ادھر دائیں بائیں والے لوگ بناتے واسطے کیوں نہیں کھایا؟ گوشت کھانا سنت، کسی نے شادی نہیں کی کسی ولی نے، کیوں نہیں سنت، بڑے بڑے ولیوں کو چیلنج کرے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ کیوں تیری سمجھ میں نہیں آتی، تیری سوچ بہت نیچے ہے، تو ابھی کیوں میں پڑا ہے، تو ابھی کیوں میں پڑا ہے، اس کیوں سے نکلنا پڑے گا، پھر مقام اولیاء تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔
ایمان اور ایمان کے بعد کیا؟ تقوی. اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے وفادار بنے، معاشرے کے اچھے انسان بنے، سماج میں با کردار ہو کر کے رہے، ان بچوں کو حرام روزی مت کھلاؤ، حرام روٹی مت کھلاؤ. خدا جن کے نفس میں حرام چلی جاتی ہے وہ بے حیا بن جاتے ہیں، وہ بے حیا ہو جاتے ہیں. اگر ان کو حیادار بنانا ہے تو حیا بدار بنانے کے لیے حلال رزق کو کھلانا پڑتا. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا صدقے کا کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. امام حسین چھوٹے تھے بچے، کھیلتے کھیلتے آئے، ایک کھجور منہ میں ڈالا. اب ہمارے بچے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، جب ان کو ان کے باپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سمجھو، کہتے ہیں بھی چھوٹا ہے، اس کو بھی کھیلنے کا زمانہ ہے، کرنے دو. ابھی کسی کا نقصان بھی کرتا ہے، کسی کے گاڑی کے شیشے بھی توڑتا ہے، کسی کے باپ کے پھل بھی توڑ دیتا ہے، نہ جانے کتنا نقصان کرتا. وہ پڑوسی آتا ہے اس کے باپ کے ماں کے پاس، اس بچے کو سنبھالو، کہتا ہے یہ کیا، ہم کیا رسیاں باندھنے کے، بھی چھوٹا ہے، کھیلنے کا زمانہ ہے. تو اس بچے کو ہوا لگ جاتی ہے برائی کرنے. امام حسین جیسا پیارا کس کے پاس بچہ ہے؟ سبحان اللہ. میرے نبی نے جب دیکھا منہ میں کھجور ڈالا، فوراً آقا نے انگلی منہ میں ڈالی، حلق تک کھجور چلا گیا تھا، وہاں سے باہر نکالا. سبحان اللہ. لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ تو چھوٹا بچہ ہے. کہا اگر میں نے آج اس کو ایک کھانے دیا، کل یہ دو کھائے گا، کل سمجھے گا کھانا ٹھیک ہے. ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، سید ہے، اولاد رسول کے لیے صدقہ جائز، لہذا اس کو اسی لیے میں نے روکا بھی ٹوکا بھی، تاکہ بھی بچہ ہے اس کو پتا چلنا چاہے جائز کیا ہے. ہماری سماج میں بڑی بڑی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، سینے کھلے، خیال کیا ہو گیا ان کو، کیا ہو گیا ان کو؟ بس یہ ہوا بچپن سے ان کو بولے کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں. جب بچی ہوتی ہے تو پینٹ شرٹ پہن لیا، جینز پہن لیا، ٹائٹ کپڑے، تو باپ بڑا خوش ہو جاتا ہے. بال کھول لیے تو بڑا پاپا تیرا بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. وہی زمانہ ہے بچے کو سنبھالنے کا. سبحان اللہ. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا بچے جب 7 سال کے ہو جائے ان کو نمازی بنا دو. ابھی اگر نماز فرض نہیں لیکن عادت بن جائے گی. میرے آقا نے فرمایا گھر میں ڈنڈے رکھو، چھڑی رکھو. آقا کس لیے کا بچوں کو مارنا نہیں لیکن دکھانا ضرور ہے. تربیت مارنا نہیں ہے لیکن بچے کو ڈر رہنا چاہے اگر میں نے غلط کیا یہ ڈنڈے پڑ جائیں گے. تربیت کیسے ہو جائے گی؟ آپ دیکھو نا، تربیت میرے حضور نے سب سکھا کے رکھا ہوا لیکن ہم کرتے نہیں. ہمارے گھروں میں دین ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں. پھر جب بچے بگڑ جاتے ہیں، بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں، پھر ماں باپ سر پکڑ کے اوئے مولوی صاحب تعویذ دے دو، کچھ کرو بچہ بگڑ گیا. تعویذ دینا گناہ نہیں، پیر صاحب سے اچھی بات ہے، لیکن آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. لہذا آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں 20-30 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے، فوراً ڈیمانڈ پوری. بچے نے مانگا باپ فوراً ڈیمانڈ پوری کر دیتا. بچوں کی ڈیمانڈ جلدی پوری مت کرو، یہ ان سے محبت نہیں ہے، یہ ان کو بگاڑنے کا انتظار ہے. اگر آپ نے ہر ڈیمانڈ ان کی پوری کر لی نا، پھر کبھی ایسا چھوٹی سی بات پر انکار آپ نے کیا نا، یہ تیرا گلا پکڑ لے گا. ہر ڈیمانڈ بچے کی پوری مت کرو. یہ تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، تربیت کے لیے. بچوں کو اگر وفادار بنانا ہے ان کو دیندار بنانا ہے. سماج کو اگر سنبھالنا سدھارنا ہے ان کو دیندار بنانا ہے، ان کو رسول اللہ کے وفادار بنانا ہے. اور لوگ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی والو. اب جب تمہارے پاس ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے، اب ان دونوں چیزوں کو بچانا بھی ضروری ہے.
खतरे में पड़ जाएंगे। ईमान भी तकवा भी, शैतान पीछे पड़ा हुआ है, शयातीनुल इंस भी पीछे, शयातीनुल जिन भी पीछे पड़ा हुआ है ईमान को बर्बाद करने के लिए और आपके तकवे को बर्बाद करने के लिए। ये चाहता है कि इंसान बेईमान भी हो जाए, बदअहदी भी करे, गुनाह भी करे, ईमान जाया हो, जहन्नम में चला जाए। ये शैतान का काम है, इसके बड़े हरबे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अब अगर चाहते हो आपका ईमान भी सलामत रहे, तकवा भी सलामत रहे, तो करना क्या है? वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ वाबस्ता हो जाओ, सच्चे लोगों के साथ वाबस्ता हो जाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान जल्दी से सुनिए। आप थके जो थक गए वो हाथ खड़ा करें। उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह, दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का अल्लाह। दामन नहीं छोड़ेंगे। बात सुनिए, आखिरी ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया एक आदमी, एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। क्या फरमाया? इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा दोस्त अच्छा तलाश कर। बात समझो, हुजूर की हदीस है। क्या फरमाया? दोस्त के दीन पर होता है, यानी जब आपने किसी से दोस्ताना जोड़ा, जैसा उसका दीन होगा वैसा ही आपको चलना पड़ेगा। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात आई, मेरे फारूक आज़म फरमाते हैं लोगों जब तुम दोस्त तलाश करो, अच्छा तलाश करो। ऐ फारूक आज़म क्या बात है? फरमाया अच्छे दोस्त की खुसूसियत ये है खुशी में तेरे लिए जीनत बनेगी और आजमाइश में तेरे लिए सामान बनेगा। अच्छा दोस्त। और फारूक आज़म फरमाते गुनहगार को कभी, बदकार को कभी अपना दोस्त न बनाना। फरमाया क्यों? फरमाया उसके पास से तुम्हें गुनाह के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, वो तुम्हें गुनहगार बना के डालेगा। समझ में? लिहाजा वकूनू मअस्सादिकीन, अच्छों की सोहबत में आ जाओ, नेक लोगों की मजलिसों में बैठो, उलमा अइम्मा की महफिलों में बैठा करो, पाक साफ मजलिसें इख्तियार करो। आप देखो इंशाअल्लाह हमारे अहवाल बदल जाएंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी सोच तब्दील हो जाएगी, हमारा अंदरून बैरून तब्दील हो जाएगा और हमें दुनिया में भी खुशहाली मिलेगी और इंशाअल्लाह जब आखिरत में खड़े हो जाएंगे तो खुशहाल इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आशिक़े रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हमें नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। जो आशिक़ाने रसूल होते हैं उनकी दुनिया भी खुशहाल रहती है, उनके घरों में खुशहालियां रहती हैं और जब वो कब्र में चले जाते हैं, बस आखिरी इशारा करूंगा, मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करो, मैं मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करो, मैं इंशाअल्लाह जब हम दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे, सारे लोग मुड़ के वापस आ जाएंगे। गुंबद खजरा का मकी नबियों का सरदार कब्र में हाजिर हो जाएगा, आका के चेहरे से पर्दा हट जाएगा। हम जब देख लेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जब पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करो, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमारे मोहतरम याकूब साहब मोहसिन साहब और उनके बुजुर्गों ने इन हमारे ईमान मुंतज़मीन ने जो आज के जलसे का इत्माम किया, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल कर ले और जो कुछ यहाँ पे कहा गया, सुना गया, इलाही हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम
سنادا بدر انت نور فوق نوری انت اکسیر وغالی انت مصباح صدوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ سلام اے میرے رب کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب سائل کسے پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا حبیب یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام آج وہ تشریف لایا جس نے روتوں کو ہنسایا جس نے جلتوں کو بجھایا جس نے گرتوں کو اٹھایا یا حبیب سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب علیکہ صلوات اللہ شفاعت جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحبہ یا نور اللہ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کلو اللہ شریف پڑھ دیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ یہ کیا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ میرے مولا ہم نے جو کچھ آج کی بابرکت محفل میں پڑھا کہا سنا الہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما آج کا یہ پرشان پر رونق جلسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا جو کوئی غلطیاں ہوئی ہے بے ادبیاں ہوئی ہے معاف فرما اور تیری محبت میں تیرے حبیب کی محبت میں جو کچھ کہا پڑھا سنا الہی قبول فرما ہماری طرف سے ہدیت تحفت اس کا ثواب حضور پر نور نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا اور تمام نبیین سنیتی شہداء صالحین کی بارگاہ میں پہنچا حضور کے صحابہ اہل بیت رسول